محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس پلیٹ فارم پر آن لائن جمع اور اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے کل ہم لوگ فعل ماضی معروف کی گردان پڑھ چکے تھے، جو آپ کے اسکرین کے اوپر بھی لگا ہوا ہے۔ تو کتنے لوگوں نے اس کو یاد کیا، اس پورے گردان کو؟ ذرا ہینڈ رائز کیجئے، آپ لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو خوب پختہ اور پوری مضبوطی کے ساتھ یاد کیا؟ ماشاءاللہ، 50 لوگ بھی نہیں گئے۔ ہاں، جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ 44 لوگ تک ہیں تقریباً۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر یاد آپ لوگوں نے نہیں کیا ہے یا یاد نہیں کر رہے ہیں تو پھر آگے کا بحث سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، نہیں سمجھ سکتے آسانی سے، کیونکہ ماضی وہ بیس ہے جس کے اوپر پھر اس کے سارے صیغے بنیں گے، الگ الگ سارے افعال بنیں گے۔ مضارع اسی سے بنے گا، امر پھر مضارع سے بنے گا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں، اور اگر یاد نہیں ہوا، آج آدھا یاد کیا تو پھر کل اس کو مکمل یاد کیجئے، لیکن یاد کیجئے، بغیر یاد کیے ہوئے اس کو چھوڑیے نہیں۔ اچھا، یہ جو ہم لوگوں کا گروپ ہے، اس میں شریک ہونے والے کتنے لوگ ہیں کل؟ کوئی بتا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں اس میں شریک ہونے والے؟ استاد مخلصہ کے پاس ہے ریکارڈ، ابھی وہ بتائیں گے انشاءاللہ، شاید ابھی بزی ہیں۔ تو اس میں کچھ تقسیمات نہیں ہیں مانیٹروں کے ساتھ جو تقسیم ہوا کرتا تھا پہلے؟ نہیں، ابھی نہیں ہے ایسا، اور لیکن نئے اسٹوڈینٹس کا گوگل فارمز ہوں گے مخلصہ کے پاس، مطلب رسپانسز ہوں گی۔ ہاں، تو اس کو جلد سے جلد تقسیم کیجئے آپ لوگ، جی تاکہ جو مانیٹر ہوں ان کے سامنے یہ لوگ سنا سکیں اور ان سے ہم رپورٹ لے سکیں کہ کنہوں نے سنایا، کس نے سنایا اور کس نے نہیں سنایا ہے۔ کیونکہ کل ایک سوال آیا تھا نا کہ ہم یاد کریں گے تو اس کو سنائیں گے کہاں؟ تو وہ جو سسٹم تھا، سسٹم کو جلد سے جلد بحال کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال
ماضی کا یہ صیغہ. اچھا یہ کم سے کم یہ بتائیے کہ یہاں تک جو سبق پڑھائی ہوئی ہے کل تک، اس کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی استاد الحمدللہ. جی الحمدللہ. الحمدللہ. عین کلمہ کہلاتا ہے. عین کلمہ کبھی کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، یعنی عین کلمے کے اوپر زبر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. عین کلمے کے اوپر زبر ہوتا ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. فعل اور نصارہ. اور اس کی اور مثالیں ہیں. مثال آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. فعل کے وزن پر آنے والے جو افعال ہیں: فتح اس نے کھولا، دخل وہ اندر آیا، جلس وہ بیٹھا، اکلا اس نے کھایا، غسل اس نے دھویا، ذهب وہ گیا، ضرب اس نے مارا، نصر اس نے مدد کی. یہ سب کے سب فعلا کے وزن کے اوپر آنے والے ہیں، جس کا عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے. عین کلمہ مفتوح ہے. غور سے دیکھیے ہر ایک لفظ میں. کوئی آپ لوگوں میں سے کیا بورڈ شیئر کر سکتے ہیں یہاں پہ؟ بورڈ شیئر کیجئے پلیز. نہیں ہوگا، ممکن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیئر کر دیا شیخ. ہاں لکھیے اس پہ فعال. جی شیخ. رہنے دیے ایسے، بہت تاخیر ہوگی. آ جائیے وہیں پہ. جو شیئر کرتی تھی وہ نہیں ہے. جی میں ہی ہوں شیخ. نگار کرتی تھی نا استاد، ابھی نہیں ہے وہ، ان کے گھر میں کچھ کارکرم ہے، مطلب اچھی بات شادی. ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے آپ لوگ لکھیے، اس کو لکھیے. فعالہ کے وزن پر آنے والے جو افعال ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 فتح، اس کو یاد کیجئے گا. فتح، دخل، جلس، اکلا. چلیے کتاب شیئر کیجئے، ہٹائیے بورڈ ہٹا دیجئے. فتح، دخل، جلس، اکلا، غسل، ذهب، ضرب، نصر. رتے ہلو بولو استاد، لکھنے ہو رہا. ہلو
فتح، دخل، جلس، اکل، لکھا اکل، جی غسل، ذهب، ضرب، نصر. اس میں آپ غور کیجئے، جو عین کلمہ ہے یعنی بیچ کا جو حرف ہے، کل ہم نے بتایا تھا عین کلمہ کس کو کہیں گے. عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر فتحہ ہے، مفتوح العین ہے نا. تو ماضی کا دوسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے، اس کی مثال ہے یہ سب. فتح میں، دخلا میں، جلسہ میں، اکلا میں، غسلہ میں، ذہبہ، ضربہ اور نصرہ میں ماضی کا عین کلمہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئیے، ماضی کا عین کلمہ کبھی مکسور ہوتا ہے. عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، یعنی اس پر کسرہ آتا ہے. ابھی آپ نے پڑھا تھا فعالا، جب کسرہ آ جائے گا تو کیا پڑھیے گا؟ فعیلا. کیا پڑھیے گا؟ فعیلا. کاش کے بورڈ ہوتا آپ لوگوں کے سامنے تو بات سمجھ میں آتی. فعیلا. ٹھیک ہے. فعیلا کی مثالیں لیجئے. شریبا، اس نے پیا. لبیسا، اس نے پہنا. لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی استاد. جی ہاں. شریبا، اس نے پیا. لبیسا، اس نے پہنا. سمعا، اس نے سنا. عالمہ، اس نے جانا. جاہلا، ہاں اس نے نہیں جانا. شہیدہ، اس نے گواہی دی. فہیمہ، اس نے سمجھا. حسیبہ، اس نے گمان کیا. یہ جو افعال کا ذکر آپ کے سامنے ہوا، آپ اگر اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ان تمام افعال کا عین کلمہ کیا ہے؟ مکسور ہے، اس کے اوپر کسرہ ہے. تو ماضی کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور آتا ہے، اور اس کی یہ مثالیں ہیں سب. شریبہ، لبیسا، سمعا، عالمہ، جہلا، ہاں، شہیدہ، فہیمہ، حسیبہ. حسیبہ سمجھ گیا؟ یہ اس کی مثالیں ہیں. اب شیخ اس کے بعد جہیلا آئیے. کا معنی کیا بتائے سر؟ جی، جہیلا کا معنی؟ اس نے نہیں جانا. جی جزاک اللہ. ہاں. شہیدہ نہیں جی، شہیدہ، شہد والی ہاں سے شہیدہ. اس میں زیر اور زبر لگانے سے فرق کیا آتا ہے معنوں میں؟ دونوں کے معنی سیم ہوتے ہیں؟ معنی میں کچھ نہیں، معنی یعنی ماضی میں بتا رہے ہیں آپ. ماضی میں تو یہ دونوں ہیں، نصرہ اور نصیرہ، ہاں. مگر فرق دونوں میں کیا آیا؟ نصیرہ زیر. نہیں آئے گا. اچھا. نصیرہ کیوں آئے گا؟ نہیں، آپ نے جب شہیدہ بولا ہے تو شہادہ نہیں آئے گا کبھی بھی، ہمیشہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اچھا شکریہ. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے کہ ان الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے، ان الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے ان کے وزن کو متعین کیا گیا ہے. ان الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے ان کے وزن کو بنایا گیا ہے. تو ان الفاظ میں عین کلمہ مکسور ہے، تو یہ عین کلمہ مکسور آئے گا، لیکن ماضی کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کے اوپر ہی دلالت کرے گا، گزرے ہوئے زمانے کے اوپر ہی دلالت کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دوسری مثال ہوئی. اب تیسری مثال آئیے. ایسا ماضی جس کا عین کلمہ مضموم ہو. عین کلمہ مضموم ہو یعنی عین کلمے کے اوپر ضمہ ہو، عین کلمے کے اوپر پیش ہو. جیسے فعولا، کیا پڑھیں گے؟ فعولا. فعولا، اس کی مثالیں دیکھیے. بعودا، وہ دور ہوا. قروبا، وہ نزدیک ہوا. کثورا، وہ زیادہ ہوا.
کروما وہ بزرگ ہوا، شروفا وہ شریف ہوا، حسونا وہ خوبصورت ہوا، کبورا وہ بوڑھا ہوا، ضعوفا وہ کمزور ہوا۔ لکھا آپ لوگوں نے؟ لکھا ہے نہیں لکھا؟ لکھے جی آپ لوگ؟ جی ہاں ریپیٹ کر دیجیے استاد۔ دیکھیے پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ فعولا وہ ماضی جس کا عین کلمہ مضموم ہے، جس کے عین کلمے میں پیش ہے، اس کی مثالیں کیا ہے؟ بعودا وہ دور ہوا، قاروبا وہ نزدیک ہوا یا قریب ہوا، کثورا وہ زیادہ ہوا، کروما وہ بزرگ ہوا، شروفا وہ شریف ہوا، حسونا وہ خوبصورت ہوا، کبورا وہ بزرگ ہوا، ضعوفا وہ کمزور ہوا، ضعوفا وہ کمزور ہوا۔ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے بتائے گئے، ان تمام الفاظ کے اوپر اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کا جو عین کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ مضموم ہے۔ اب اتنی باتیں جاننے کے بعد کچھ سوالات میں آپ لوگوں کو لکھوا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ سوالات آپ لوگوں کو لکھوا رہا ہوں، ان سوالوں کے جواب آپ لکھ کر کے اپنے جو مانیٹر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان تک بھیجنے کی کوشش کیجیے گا۔ سوال لکھیے گا یا بعد میں آپ کو بھیج دیا جائے؟ کروما کے معنی بزرگ ہوا، کریم کہتے ہیں سخی کو۔ چلیں ٹھیک ہے، سوالات ہم بعد میں آپ تک پہنچوانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب تک جو یہ صیغے آپ پڑھ رہے تھے، یہ کس کا صیغہ تھا جی؟ فعل ماضی معروف کا۔ کس کا صیغہ تھا؟ فعل ماضی معروف کا صیغہ تھا جو اب تک آپ پڑھ چکے۔ اور فعل ماضی معروف میں اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، کبھی عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، اور کبھی عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے گزر چکی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، ماضی مجہول کیسے بنتا ہے؟ چلیے اور چلیے آگے چلیے۔ بس کہتے ہیں ماضی مجہول کیسے بنتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ماضی مجہول جو ہے نا، یہ ماضی معروف سے ہی بنتا ہے۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہی ماضی یہ بیس ہے، اگر اس نے خوب اچھی طریقے سے جس نے اس کو یاد کر لیا، اس کے لیے آگے کا سبق سمجھنا اور جاننا آسان ہو جائے گا۔ ماضی مجہول بنتا ہے ماضی معروف سے، اس لیے کہ پہلے حرف کو پیش کس طرح بنایا جاتا ہے؟ دیکھیے، ماضی کے پہلے حرف کو پیش دیا جاتا ہے، یعنی ضمہ دیا جاتا ہے، اور دوسرے حرف کو زیر دی جاتی ہے، یعنی کسرہ دیا جاتا ہے، اور تیسرا حرف اپنی حالت کے اوپر باقی رہتا ہے۔ تیسرا حرف اپنی حالت کے اوپر باقی رہے گا۔ اب جیسے ماضی معروف کی گردان کیا تھی؟ فاعل، یہی نا؟ جی اب اس سے مجہول بنائیں گے تو فا کلمہ کو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے ضمہ دینا پڑے گا، فا کلمہ پہ پیش دینا پڑے گا، ضمہ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد عین کلمہ کو کسرہ،
اور لام کلمہ اپنی اصلی حالت کے اوپر باقی رہے گا. تو فعلا سے کیا بنے گا؟ فعیلا. فعیلا. دیکھیے یہاں پہ شیخ نے بتایا ہے ناصارا سے نصیرا، سمعا سے سمعا، کروما سے کریما، کتبا سے کتیبا، اکتسبا سے اکتسبا، استخرجا سے استخرجا، دحرجا سے دحرجا. ٹھیک ہے. تو اچھا، معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے جی؟ یہ کل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ فعل جس کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو اس کو کہیں گے معروف. جیسے فتح زید، ہے نا. اور وہ فعل جس کی نسبت اس کے فاعل کی طرف نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل مجہول. جیسے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا، کس نے کھولا یہ معلوم نہیں ہے، اس کو کہیں گے فعل مجہول. تو اس کے بھی گردان اسی طرح سے آئیں گے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتن، فعلتم، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ جی شیخ. ہاں جی، سارے لوگ سمجھے معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ؟ جی شیخ. بولیے، جو لوگ نئے ہیں وہ لوگ بتائیے. جی سر سمجھ میں آیا. جی شیخ. ہاں، اچھی بات. اب یہاں ایک بات آپ جان لیجئے خوب اچھی طرح سے. وہ کیا ہے کہ ماضی معروف میں عین کلمہ کو کتنی حرکتیں آتی ہیں جی؟ 3. تینوں حرکتیں آتی ہیں. ماشاءاللہ. کون کون؟ فتح، کسرہ، ضمہ. ضمہ. لیکن جب مجہول بنے گا نا تو عین کلمہ کو تینوں حرکت نہیں آئے گی. عین کلمہ صرف ایک ہی حرکت پر باقی رہے گا، اور وہ حرکت کیا ہے بتائیے؟ کسرہ. کسرہ. بس اسی کو یاد رکھنا ہے. چاہے ماضی معروف میں عین کلمہ مفتوح بھی اگر تھا تو مجہول بنائیے گا تو عین کلمہ مکسور ہی ہوگا، اور مکسور تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مضموم تھا تو عین کلمہ کیا ہوگا؟ بولیے. مکسور ہوگا شیخ. مکسور ہوگا. جیسے مثال دے رہا ہوں، غسلہ. غسلہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح. مجہول بنائیے تو غسیلہ. غسلہ. عین کلمہ کیا ہو گیا؟ مکسور. مکسور ہو گیا. اچھا. لبیسا، عین کلمہ کیا ہے؟ ہو گیا. لبیسا میں عین کلمہ کیا ہے؟ مقصور ہے. مکسور ہے. اور جب مجہول بنائیں گے تو مقصور ہی ہوگا. مکسور ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لوبیسا. ہاں. اسی طرح شروفا، عین کلمہ کیا ہے؟ مضمون. مضموم ہے. لیکن جب مجہول بنے گا تو مکسور. ہی رہے گا. مکسور ہوگا. یعنی ماضی معروف میں بس کیجئے. اب سنیے، ماضی معروف میں عین کلمہ کی جو بھی حرکت رہی ہو اس سے ہمیں مجہول میں کوئی مطلب نہیں ہے. مجہول میں عین کلمہ کو آنکھ بند کر کے کسرہ دے دینا ہے. ٹھیک ہے. جی شیخ. فا کلمہ کو ضمہ دینا ہے، عین کلمہ کو کسرہ دینا ہے، اور لام کلمہ اپنی حالت کے اوپر باقی رہے گا، یعنی اس کے اوپر فتح رہے گا. اب آپ دیکھ لیں، فتح، فتح، دخل، دخیل، جلسا، جولیسا، ہے نا. ابھی ایسی بنا رہا ہوں لیکن ایک اور طریقہ ہے اس کا جو بتاؤں گا ابھی آپ کو.
صرف یہ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. اکلا، اکیلا، غسلا، غسیلا، ذہبا، ذہبا، ضربا، ضربا، نصرا، نصرا. ٹھیک ہے. شاربا، شریبا، شوریبا، لبیسا، لبیسا، سمع، سمع، علم، علم، جہل، جہل، شہد، شہد، فہم، فہم، حسب، حسب، بعد، بعد، قرب، قرب، کثر، کثر، کرم، کرم، اور شرف، شریف، حسن، حسین، کبر، کبیر، ضعف، ضعیف. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی شیخ الحمدللہ. یہ مجہول بن گیا معروف سے. اب یہاں پر آپ ترجمہ کر رہے تھے ضربا، اس نے مارا. مجہول میں کیا ترجمہ کیجئے گا؟ ضربا کا وہ مارا گیا. وہ مارا گیا. کون مارا؟ نہیں معلوم بھائی. وہ مارا گیا. ضربا زیدن، زید پیٹا گیا، زید مارا گیا. کون مارا؟ پتہ نہیں. ٹھیک، اچھی بات. اتنا تک سمجھ گیا؟ اب تک جو بات کہی گئی اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی الحمدللہ. آ گئی. اب قاعدہ ذہن نشیں کر لیجئے خوب اچھی طرح سے. ہم لوگوں نے فعل کی قسموں میں سے 2 قسمیں پڑھی ہیں. وہ کون کون ہے ذرا بتائیے تو. مثبت اور منفی. ہاں، اور یہ تو مثبت اور یعنی نفی، حرف نفی داخل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے ہے. ماضی اور مجہول. اور معروف اور مجہول. معروف اور مجہول. ماضی مجہول. اور اس کے علاوہ لازم متعدی. لازم اور متعدی. متعدی. فعل لازم کی تعریف کیجئے تو. جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ضرورت نہیں ہوتی اس ایک فائل ایک کی. جس ایک کو آدمی مفعول بتائیے. کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہاں، فعل لازم کہتے ہیں جو فاعل کے ساتھ اپنا معنی مکمل طور پہ بتا دے، اس کو مفعول کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور فعل متعدی کہتے ہیں جو فاعل پر اپنا معنی نہ بتلائے بلکہ اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہے اس سے آپ کو کیا کچھ سمجھ میں آیا؟ ابھی جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے اس پر. جی، فعل مجہول جو ہے متعدی ہے، لازم ہے. نہ، اس پر کام ہوا ہو وہ موجود ہے یا نہیں ہے، ایسا ہے. اگر اس کا جواب آپ لوگ دے دیے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے پرانا سبق سمجھ لیا ہے. فعل مجہول ہمیشہ متعدی افعال سے بنے گا. ہی ہوتے ہیں. ہیں؟ پہلے مجبور جو ہوتا ہے متعدی افعال ہی ہوتے ہیں، اس میں مفعول کا لازم ہونا ضروری ہے کیونکہ فاعل غائب رہتا ہے. اور پہلے ماضی مجبور جو ہے اس میں مفعول کا ہونا لازم ہے، لہذا وہ متعدی افعال کہلائیں گے. نہ. اور بولیے. فعل لازم میں مجہول نہیں ہوتا. یہ ہے جواب. یہی جواب ہے. کیا ہے؟ پھر سے بولیے. پہلے لازم ہے مجہول نہیں ہوتا. پہلے لازم میں مجہول آئے گا ہی نہیں. کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا بولیے. مطلب پورا کر دے گا. بات مکمل ہو جاتی ہے. ہاں، کیونکہ یہاں مفعول ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ فائل کے ملنے سے بعد مکمل ہو جائے گی. بس رک جائیے. اب جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو سنیے. فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنایا جائے گا. کہیے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مفعول ہے ہی نہیں. اور جب آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول فعل مجہول جو ہے
اس میں فاعل غائب ہو اور فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو. تو جب مفعول ہے ہی نہیں تو نسبت کہاں سے کیجیے گا آپ؟ تو پتہ یہ چلا کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنایا جائے گا. سمجھ گئے؟ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جلسا، جولیسا نہیں آئے گا. جلس زید، زید بیٹھ گیا، بات مکمل ہو گئی. اسی طرح سے خراجہ، خوریجہ نہیں آئے گا، فعل مجہول نہیں بنے گا کیونکہ خراجہ لازم ہے. خراجہ زید، زید نکلا، بات مکمل ہو گئی. کروما، کوریما نہیں آئے گا کیونکہ یہ بھی لازم ہے. بعودہ، بعیدہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ بھی لازم ہے. اس طرح سے ان افعال کی پہچان آپ کو کرنی پڑے گی. تب کہیے گا کہ کیا کوئی طریقہ ہے، قاعدہ ہے کہ ہم پہچانیں؟ تو قاعدہ یہی ہے کہ وہ فعل فاعل پر تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے، اور اس کو دیکھنے کے لیے، مزید اس میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتابوں کو پڑھنا. کن کا مائک آن ہے جی؟ مائک آف کیجئے. مزید کتابوں کو آپ کو پڑھنا پڑے گا اور عربی زبان کے بڑی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب آپ کو لازم اور متعدی افعال سمجھ میں آئیں گے. یہ وہ معاملہ ہے، کوئی قاعدہ اس کا نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں اور آپ اس کو دیکھ کر پہچان لیں. ایسا نہیں ہے. یہ جب آپ کثرت سے پڑھیے گا، مدارست کیجیے گا، مذاکرہ کیجیے گا، تب جا کر کے یہ باتیں آپ کو ذہن نشیں ہوتی چلی جائیں گی. تو قاعدہ کیا سمجھا آپ نے؟ کہ وہ فعل جو متعدی ہو اسی سے ہم مجہول بنا سکتے ہیں، وہ فعل جو لازم ہیں ان سے مجہول نہیں بنتا، جیسے جلسا، خرجا، کروما، بعودا وغیرہ. ان سے مجہول نہیں بنے گا. سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی استاد. ہاں جی، اور لوگ بولیے. شیخ نہیں ایک بار جی اور سمجھ ریپیٹ کر گئے دیجیے. صاحب. ایک بار ریپیٹ کر دیجیے شیخ. ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں. چلیے دیکھیے. کہا کہ فعل کی ہم لوگوں نے دو قسمیں پڑھی ہیں. ایک قسم ہے لازم اور ایک قسم ہے متعدی. لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر مکمل ہو جائے، اس کو مفعول کی ضرورت نہ پڑے. فعل متعدی اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل پر تمام نہ ہو بلکہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے؟ تو مجہول بنانے کے لیے ہم کو مفعول چاہیے، تب نہ ہم مفعول کی طرف فعل کی نسبت کریں گے، کیونکہ فاعل کو غائب کرنا ہے. فاعل اگر موجود ہے تو معروف ہوگا فعل، فاعل کو غائب کرنا ہے تو جہاں مفعول ہوگا وہیں تو اس کی نسبت کریں گے. اور جب لازم میں مفعول ہی نہیں ہے، وہ فاعل کے ساتھ جملہ مکمل ہو جا رہا ہے، تو ہم اس میں مفعول کہاں سے لائیں گے؟ تو نسبت کہاں سے ہوگی؟ لہذا صرفیوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ وہ افعال جو لازم ہیں یعنی فعل کے اوپر تمام ہو جاتے ہیں، ان سے فعل مجہول نہیں بنے گا. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی جی شیخ سمجھ میں آیا. ہاں. جب آپ پرانے سبق میں پڑھیے گا مجہول کس کو کہتے ہیں، معروف کس کو کہتے ہیں، تب بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہیں پہ آئیے جی، چلیے وہ سبق نکالیے، کل والا صفحہ شیئر کیجئے. اگزامپل سے اگر سمجھا سکیں تو بہت بہتر ہوگا. اسی لیے اب بورڈ والے ہیں ہی نہیں. آپ بیک کیجئے. کون ہے؟ کون ہوسٹ کر رہے ہیں کلاس کو؟ موجود ہیں؟ جی نزہت اسکرین شیئر کر رہی ہیں. شیخ بس 1 منٹ رک. پرانا سبق لائیے کل کا. ہاں، اور نیچے آئیے. یہاں دیکھیے. ہاں ہاں، اسی کو رکھیے.
इसी 7 नंबर पेज को रखिए। देखिए, निस्बत के एतबार से फेले मारूफ कह रहे हैं जिसका फाइल मज़कूर हो, जैसे नसर खालिद। फेले मजहूल जिसका फाइल मज़कूर ना हो बल्कि मफूल की तरफ उसकी निस्बत हो, ये हमने कल बताया था आपको। जैसे नुसिर ज़ैदुन, ये असल में है मफूल, लेकिन चूंकि फाइल नहीं है, उसकी ज़रूरत को पूरी करने के लिए इसको उसका नायब बना दिया गया। मिसाल के तौर पे एक होता है चेयरमैन और एक होता है वाइस चेयरमैन। तो जब चेयरमैन साहब गायब होते हैं तो उसकी जगह पर कौन सिग्नेचर करता है जी? बोलिए। उसका जो वाइस है, उसका जो नायब है। एक होता है सेक्रेटरी अमीर, एक होता है नायब अमीर। तो अमीर साहब अगर मौजूद नहीं है गांव में तो उनकी जिम्मेदारी कौन निभाता है? जो नायब है वही। तो यहाँ फाइल साहब मौजूद नहीं है फेले मजहूल में, तो मफूल ने कहा कि ठीक है, अगर आप गायब हैं तो हम आपका नायब बन करके आपकी जिम्मेदारी निभा देंगे, और आपका जो पहचान है वो पहचान हमको लेनी पड़ेगी। कुर्सी में हम आपकी बैठेंगे। तो आपकी कुर्सी क्या है कि फाइल का मामला यह है कि वो जब भी होगा मरफू होगा। तो मफूल ने कहा कि भाई हम तो मंसूब हैं और आप मुझको फाइल बनाना, नायब फाइल बनाना चाहते हैं, तो कम से कम कुछ तो पहचान दीजिएगा। तो ठीक है, ले लीजिए। तो आप अपना जम्मा हमें दे दीजिए। तो दे दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पे तुम फाइल नहीं रहोगे, तुम हमारा नायब रहोगे। तो चलो ठीक है, उसको नायब बना दिया। नुसीरा ज़ैदुन, क्या तर्जमा कर रहे हैं आप? ज़ैद की मदद की गई। की गई, यानी मदद को हासिल करने वाला कौन है यहाँ पे? अब किया किसने? हामिद। कहाँ आमिर ने? आमिर यहाँ मौजूद है? हाँ बोलिए, मालूम नहीं है, इसीलिए तो उसको मजहूल कह रहे हैं। मजहूल माने जिससे हम जाहिल हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। फाइल कहाँ है हमको नहीं पता, कौन मदद करने वाला था नहीं मालूम। समझ में आई बात? जी जी उस्ताद। ज़ुरिबा ज़ैदुन, जैद मारा गया। कौन मारा नहीं मालूम, लेकिन मार लगी किसको? तो कहा जैद को लगी। तो जैद अगर मार खाने वाला है तो जैद फाइल हुआ कि मफूल हुआ? मफूल हुआ, वही तो बताया। लेकिन यहाँ पे फाइल का लिबास वो पहना है, इसलिए कि वो नायब फाइल है। अभी मिसाल देके समझा दिया ना आपको। जी शेफ, बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद आइए मफूल के एतबार से। देखिए, मफूल के एतबार से तो इसका ये मतलब हम लोग मुत्तफिक हो गए इस बात के ऊपर कि मजहूल बनाने के लिए हमको मफूल चाहिए, है कि नहीं? जी तब ना उसकी निस्बत करेंगे। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं जी आप लोग? जी शेख। हाँ, अब इसको पढ़िए। फेले लाजिम जिसको मफूल की जरूरत नहीं होती है। अब यहां मफूल ही नहीं है, तो हम जब इसको मजहूल बनाएंगे तो कहां से निस्बत करेंगे मफूल की तरफ, बताइए? कर सकते हैं? नहीं। फिर तो क्या कहेंगे हम? कहेंगे कि वो फेल जो लाजिम है उससे फेले मजहूल नहीं बनाया जा सकता। अब कोई पूछे कि वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों नहीं बना सकते हो, तो कहिए मजहूल में फेल की निस्बत मफूल की तरफ की जाती है जो उसका नायब फाइल होता है। जब मफूल ही नहीं है तो हम निस्बत कहाँ करेंगे? लिहाजा हम कहेंगे कि लाजिम से मजहूल नहीं बनेगा। और कह रहे हैं फेल मुतअद्दी जिसको मफूल की भी जरूरत होती है, यानी यहाँ पे मफूल मौजूद है। अब जैसे क़रअ खालिदुन अल किताबा, खालिद ने किताब पढ़ी। अब इसी को हमको मजहूल बनाना है, तो हम कहेंगे कुरी अल किताबु। कुरी अल किताबु, किताब पढ़ी गई। कौन पढ़ा? जैद पढ़ा, खालिद पढ़ा, आमिर पढ़ा, सुहैल पढ़ा, शुआइब पढ़ा। कौन पढ़ा नहीं मालूम होगा, तो ये मजहूल हो जाएगा। अब बात समझ में आई या नहीं आई?
जी جی الحمدللہ الحمدللہ. سارے لوگ سمجھ گئے؟ جی جی استاد. جی استاد الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے معروف اور مجہول کا معاملہ حل کر لیا. اب اس کے بعد آئیے فعل میں حرف نفی کے داخل ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسم ہوتی ہے. ایک مثبت اور دوسرا منفی. کل پڑھا ہم لوگوں نے. تو مثبت وہ ہے جو علامات نفی سے خالی ہو. گویا اب تک جو پڑھ رہے تھے ہم لوگ فعلا، فعیلا، فعولا، یہ سب فعل مثبت پڑھ رہے تھے. اگر اس کو ہم منفی بنانا چاہیں، یعنی یہ سب نیگیٹو پوزیٹو تھے، اگر اس کو ہم نیگیٹو بنانا چاہیں تو ہم کو کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ طریقہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ طریقہ دیکھتے ہیں. دیکھیے دو الفاظ ہیں. ایک ہے میم الف زبر ما. میم الف زبر ما. ایک سیکنڈ. ہاں، تو ابھی تک ہم لوگ یہ سن رہے تھے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ کیا ہے، مثبت ہے. مثبت مانے پوزیٹو، جس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں. اور اب ہم اسی کو منفی بنانا چاہیں گے. ظاہر ہے اس نے مارا، یہ ہم کہتے ہیں تو کہیں گے ضربا. اب کہیں گے اس نے نہیں مارا، یہ بھی تو استعمال میں ہے. وہ نہیں گیا، وہ نہیں کھایا، وہ نہیں پڑھا، نہیں سنا. تو یہ نہیں کا معنی کیسے لائیں گے، نہیں کا معنی؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے دو الفاظ آتے ہیں. ایک میم الف زبر ما اور ایک لام الف زبر لا. ٹھیک ہے، ما اور لا. ہم کو کرنا کیا ہے، ماضی کے شروع میں ان دونوں حروف کو داخل کر دینا ہے. تو کیا ہو جائے گا، مثبت سے منفی میں بدل جائے گا. اس کا معنی پوزیٹو سے نیگیٹو میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے، لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اس کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ما فعل، ما فعیل. ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو عام طور پہ ماضی کو جب منفی بنانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے لفظ ما کا استعمال ہوتا ہے. یعنی ماضی سے پہلے آپ کیا کیجئے، لفظ ما کا اضافہ کر دیجئے. لیکن کبھی کبھار لا کے ذریعے بھی ماضی کو منفی بنایا جاتا ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جملے میں ماضی کو دہرانا پڑے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا صدق ولا صلی، ہے نا؟ اصل میں ہونا چاہیے تھا ما صدق وما صلی. کیونکہ ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ ماضی کو اگر منفی بنانا ہو تو ما کا استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ماضی کو مکرر ذکر کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو، تو ایسی صورت میں لا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے فلا صدق ولا صلی. تو پتہ چلا کہ ما بھی استعمال ہوتا ہے ماضی کو منفی بنانے کے لیے، لا بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن کہیے گا لا کے استعمال کے لیے یہ شرط ہے کہ جملے میں تکرار لانی پڑے گی، مکرر ذکر کرنا پڑے گا. فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. آ گئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی استاد الحمدللہ. نہیں شیخ، یہ نہیں سمجھ میں آئے، پھر سے بتائیں گے. ایک بار اور بتا دیجیے.
देखिए माजी मुस्बत को पॉजिटिव को निगेटिव के अंदर बदलना है आपको, तो उसके लिए दो लफ्ज आते हैं, एक मीम अलिफ जबर मा और एक लाम अलिफ जबर ला। यानी माजी के शुरू में आपको माँ दाखिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये अक्सर होता है, माजी को जब भी मनफी बनाइएगा तो उसमें माँ लगाना पड़ेगा। अब उसकी मिसाल आप देख लीजिए, जैसे अकाला उसने खाया, उसने नहीं खाया, कहिएगा माँ अकाला। गसला उसने धोया, माँ गसला उसने नहीं धोया। ज़हबा वो गया, माँ ज़हबा वो नहीं गया। आलिमा उसने वो जाना या उसने जाना, माँ आलिमा उसने नहीं जाना। फहीमा उसने समझा, माँ फहीमा उसने नहीं समझा। करूमा वो बुजुर्ग हुआ, माँ करूमा वो बुजुर्ग नहीं हुआ। समझ गए? जी, ला के लिए जी फिर बता रहा हूं, पहले इसको समझ जाइए। अब अगर ला के जरिए से माजी को अगर आप मनफी बनाना चाहते हैं तो उसमें यह शर्त है। शर्त क्या है कि माजी को रिपीट करना पड़ेगा, माजी के लफ्ज को। जैसे सद्दका फेले माजी है, सल्ला फेले माजी है, तो अल्लाह ने एक साथ जिक्र किया का फला, देखिए ला लाए हरफ ला, ला सद्दका, ला सल्ला। कायदे के एतबार से होना चाहिए था मा सद्दका मा सल्ला, लेकिन अल्लाह ने इस्तेमाल किया है ला। तो उलमा ने कहा कि अगर माजी को एक जुमले में रिपीट जिक्र कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में ला के जरिए से उसको मनफी बना सकते हैं। आई बात समझ में कि अब नहीं आई? जिससे कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह उसी पे आता है ना। वो कहां से आ गया इसमें? ला मनफी है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फेल कहाँ है जी उसमें? मगर उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, ये ला तुहर्रिक बिही लिसानका, ये जो सूरह ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअज्जला बिही, इसमें एक ही मर्तबा ला आ रहा है ना हाँ, उस्ताद? तो वो फेल माजी है, ला तुहर्रिक। अच्छा, ला तुहर्रिक फेल माजी है। मुज़ारा है। नहीं नहीं, फिर उसमें अलामात मुज़ारा साफ नजर आ रहा था। जी जी, तो उसमें एक बार ला यूज हो सकता है सिर्फ अरे भाई ये। वो अभी आप पढ़े ही नहीं है तो वहां क्यों जा रहे हैं आप? आपने मुज़ारा पढ़ा है अभी? नहीं, हमारा यही मसला है कि हम चलना नहीं सीखते हैं, दौड़ने की कोशिश करते हैं, ठोकर लगती है। हम जितना बोल रहे हैं, अभी माजी की बात कर रहे हैं, माजी पे रहिए, मुज़ारा के बारे में बताएंगे आपको। अब तक जो पढ़े आप उसके बारे में किसी को कोई नहीं समझ में आई बात तो बताइए। ये जो आपने मिसाल दिया, ला सद्दका वला सल्ला, अगर इसको माँ के जरिए से बनाते तो क्या होता? मा सद्दका व मा सल्ला। और एक मिसाल दीजिए शेख। अगर ला के साथ दोनों दफा तो वमा में तकरार क्यों कर रहे हैं? तो वमा सद्दका वसल्ला नहीं कहा जाता इसे। आपने कहा ला में तकरार होगी, माँ में तकरार। उन्होंने ये पूछा मुझसे, उन्होंने पूछा कि अगर माँ के जरिए होता तो क्या होता, तो हमने कहा माँ सल्ला माँ सद्दका होता। लेकिन चूंकि कायदा ये है कि अगर तकरार हम कर रहे हैं तो ला के जरिए भी बना सकते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने ला का इस्तेमाल किया। यानी माँ के साथ भी तकरार हो और सकती है। ला तकरार में और माजी में आएगा ओनली। एक इसकी मिसाल अगर यूं दिया जाए, जैसे कि ला जलसा, ना वो बैठा, वला ज़हब, ना वो गया, तो ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते। और अगर मैं इसमें अगर वहाँ जलसा वमा ज़हब, तो इसमें कोई मानवी तहरीक, जैसे कि कोई जोर पैदा हो रहा हो
لا میں جو تکرار کچھ پیدا بھی ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا، ما اور لا کے استعمال سے کوئی زور پیدا یا پھر کچھ نہیں ہو رہا، بس یہ ہے کہ لا کے ایک اصول یہ ہے کہ اس میں تکرار ہونا ضروری ہے، اس میں ریپیٹ ہونا ضروری ہے ماضی کا. بس 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 جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی آپ کو. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ اور کوئی سوال ہے جی؟ جی نہیں استاد.